السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کے دانیال عزیز نے کل ہونے والے ضمنی انتخابات کو مسترد کر دیا اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے نون لیگ اور ان کے سہولت کاروں نے مل کر عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا اور چوری کی، اور کس طرح سے ان الیکشنز کو مینج کیا گیا، اس کے علاوہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ آئیے پہلے دانیال عزیز کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دانیال صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ الیکشن جو ہوا ہے، what do you think؟ کس طرف جائیں گے آپ کے الیکشن؟ سب سے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کے حلقے میں بھی الیکشن تھا نا۔ جی بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کاشف صاحب، دیکھیں فیکٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کھوکھلے الزامات لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہے یہ وہ لسٹ ہے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے پی پی 54 میں، جہاں احسن اقبال صاحب سیٹ چھوڑ کے اپنے بیٹے کو لڑوا رہے تھے۔ یہ وہ لسٹ ہے جو کچھ دن پہلے اس الیکشن سے ٹریننگ ہوئی تھی 3 روزہ الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اس میں 326 لوگ ہیں، اس میں پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو 326 کی لسٹ ہے جن کو ٹرین کیا تھا، ظاہری بات ہے انہی میں سے لوگ پریزائڈنگ آفیسر لگنے تھے نا جی، نہیں تو ان کو ٹریننگ کیوں دیتے؟ تو یہ جو لسٹ ہے 155 کی، اس میں جو ٹرین ہوئے ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ شکر کریں 6 بھی ٹھیک ہے، نہیں آپ سمجھے نا بات کو؟ سمجھ گیا میں۔ یعنی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے جو جس کے ساتھ مکہ ہو گیا وہ لا کے لگا دی، اور پھر وہی ہوا الیکشن والے دن کہ جا کے پولنگ توڑے اور پریزائڈنگ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہمیں بتایا انہوں نے کہ 100 کی کاپی ڈال گئے، تو اب میں کیا کروں؟ ہم نے کہا پھر 100 نکال دیں۔ میں تو نہیں نکال سکتا، میری نوکری کا مسئلہ ہے سر۔ یعنی شکر کریں آپ یہ دیکھیں، نہیں ایک منٹ پلیز ہیئر می آؤٹ، آپ کے ناظرین کو پتا تو چلے ہوا کیا ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ جی فارم موجود ہے، آپ جا کے تحقیقات کروا لیں، یعنی کسی کا سر اتار دیں اور کہیں آپ کو اسپتال بھیج دیتے ہیں۔ ویری گڈ یار، یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب بالکل ہی غدر مچا ہوا ہے اس ملک میں۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو فروری 8 کو الیکشن ہوا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے، میں گرفتار ہوئی، میری وائف گرفتار ہوئی، میرا بیٹا گرفتار ہوا جو 21 سال کا کالج پڑھتا بیٹا۔ I know him very well, you know that۔ تو اب تو مجھے بتائیں نا، نہیں وہ کیا ہیروئن بیچتے تھے؟ کیا کیا ہم نے ایگزیکٹلی؟ مطلب شریف لوگوں کی پکڑی اچھالنا تو معمول بن گیا ہوا ہے۔ اور وہ ہم نے کیا کیا؟ میں نے 20,000 روپے جمع کروائے تھے ایک قانون کے مطابق ایک الیکشن لڑنے کے لیے، میرے پیسے واپس کریں۔ مجھے گرفتار کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ جو میرے مچلکے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کہتے ہیں جی ایف آئی آر نہیں مل رہی ہمیں۔ یہ حالت ہے تو کس چیز میں گرفتار کیا مجھے؟ 2 دن مجھے گرفتار رکھا صرف اس وقت تک کہ جب تک رزلٹ جو ہے میں گنتی کا مطالبہ نہ کر سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا بیگز میں بھوسا بھرا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ حالت ہے اور ابھی بھی یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں گے کہ کئی پولنگ سٹیشنز پہ یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، 97% ٹرن آؤٹ ہے، کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، یعنی obvious تماشا ہے نا۔ اور جن لوگوں کو وہاں مارا پیٹا ہے، ایک صاحب کا گاؤں میں ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط ہوا ہے، ان کے گاؤں میں ان کی اپنی ذاتی کو لڑائی تھی، وہ وہاں پر ان کے سر میں کوئی چیز ماری انہوں نے تو وہ وفات پا گئے۔ اس چیز کو اٹھا کے کوشش کی کہ پوری جو ان کے مخالفین ہیں ان ساروں پہ پرچہ، ان کو میں سلام کرتا ہوں، ان گھر والوں کو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، جو حقیقت ہے اس کے اوپر ہم یہ پرچہ دیں گے۔ جہاں احسن اقبال صاحب بھی گئے تھے، نہیں تو اس میں ساروں کو کھینچنے کی چاہ رہے تھے۔ تو یہ مطلب پولیس گردی، یہ ان کا شیوا ہے۔ اور حکومت اور باقی جا کے بے دریغ، ایک زمانہ ہوتا تھا جب الیکشن کمیشن تھوڑی سی سختی کرتی تھی کہ جی جو وزیر لوگ ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز جا کے اور خود وزٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ اسکارٹ ہوتی ہے، پولیس اسکارٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں لوگوں کو مطلب غریب لوگوں کو نہیں دباتے ہیں جی، انفلوئنس کیا کرتے ہیں؟ سیدھا لفظ استعمال کریں، ان کو دباتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں ان کو، اچھا تینوں دیکھ لیں گے، دیکھنا پہ کشکش ہے، پھر تیرے والا آ جائیں گے اسی شام۔ یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کہ آپ کو تعلیم ترقی نہیں چاہیے، اچھا پھر آپ کو دیکھ لیں گے۔ وہ جب بیچارہ غریب آدمی دیکھتا ہے اس کو، وہ کہاں پرچے جل سکتا ہے؟ کیا اس نے مشکل سے بچوں کی روٹی نہیں کمائی جا رہی، ان کے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے اس سے؟ تو یہ حالت کی ہے انہوں نے، جگہ جگہ کی ہے۔ تو جو 97% لوگوں کو، جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، آپ کہہ رہے ہیں 97% اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، پلیز کاغذ کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے میرے ہاتھ میں، کاغذ کہہ رہے ہیں جی بالکل۔ تو کیا اس کی منطق کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں سوچ کے کہ کیوں یہ کوئی کرے؟ آخرکار ان کی سلیکشن بھی تو کسی نے کی تھی نا کہ ان کو ٹرین کرنا ہے، پروکسیمیٹی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے، رینڈمنس کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے کیا مختلف محکموں سے، تو پھر کیا وجہ بن گئی کہ ان میں سے کوئی سلیکشن ہی نہیں کی انہوں نے؟ ٹھیک، تو آپ خود سمجھ لیں ساری بات۔ کیا نہیں صاحب، الزامات صرف یہ تو ایک کیونکہ براہ راست ذاتی طور پر سلیکشن کا حصہ، اس طرح سے یہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام گجرات سے سننے کو ملے، لاہور سے سننے کو ملے، جگہ جگہ سے یہ الزام آ رہے ہیں۔ ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور وہ انشور کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ یہاں پر آپ فتح کا اعلان تو کر رہے ہیں، اس کے اندر وزن نہیں ہے، کیونکہ الزامات بڑے سیریس نوعیت کے لگ رہے ہیں، ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، I'm sure آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اس طرح کی ویڈیو کہ ٹھپے لگ رہے ہیں اور ٹھپے لگے ہوئے بیلٹ پیپر فارم 45 آلریڈی نکلے ہوئے ہیں جن کے اوپر سائن ہوئے ہیں ساروں کے۔ What is going on؟ کیوں نہیں دیکھا آپ نے اس کو تفصیل؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کے پاس فورمز موجود ہیں، آپ دیکھیں بہت ایک شور مچا کل کہ ایک حلقے کے اندر جی پہلے سے فارم 45 سائن کروا دوں، اور وہ بالکل جس نے بھی کیا غلط کیا اس کو نہیں پہلے کروانے چاہیے، مگر اس نے اکراس دا بورڈ کروائے۔ تو دیکھیے
अगर आपको इतना यकीन था कि आप ये इलेक्शन जीतेंगे, मैं एक लार्जर आर्गुमेंट है ना इसका, क्या जरूरत थी इंटरनेट बंद करने की? ये देखिए काशिफ साहब, जो क्यों इस तरह की खबरें आई कि ठप्पे लग रहे हैं या वीडियोस आ रही है? आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी, हम भी सारे देख रहे थे। देखिए पोलिंग्स, देखिए आप फेयर इलेक्शन करा दे, मैं आपको- आपका केस तगड़ा होता 8 फरवरी का। अगर आप देखिए काशिफ, आप सही कह रहे हैं, ये तो देखिए कह मेरी अर्ज सुने, देखिए मेरे पास बिल्कुल दानियाल साहब, he has the right, he should go and file a petition election commission में, किसी को कोई रोक नहीं रहा। मगर मेरी अर्ज लेकिन सुनिए, आप मुहर्रम में करते हैं, समझ आती है सर मुहर्रम में होता है, आप इस तरह के मजहबी जहाँ पे आपको दहशतगर्दी का खतरा, आप इलेक्शन पे सर कल खत्म, इलेक्शन पे मगर पहले देखिए कभी नहीं हुआ। आई विश, दिस इज द फर्स्ट टाइम 8 फरवरी को मैंने देखा कि इलेक्शन पर मोबाइल फोन बंद कर दिए गए। देखिए अब आप पिछली अब आप हुकूमत आई, इसका इलेक्शन comparison- हुए, फोन बंद नहीं थे। बाय इलेक्शन जो सारे आप जीते, आपका तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि हम सारे बाय इलेक्शन जीते। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन के भी में हार गए थे जो इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई फोन बंद नहीं किया किसी ने। मगर यहाँ आपने पर साथ देखा है काशिफ साहब, मुझे तो कि वजह, recently- कोई वजह समझाएं कि मुझे हम क्या अवॉइड करना चाहते हैं। काशिफ एक एडवाइस या सजेशन आती है इंटेलिजेंस की तरफ से, व्हाटएवर इट इज, अब आई डोंट नो वेदर दिस वाज द बेसिस, मगर देखिए सिक्योरिटी इससे 1000 गुना ज्यादा खराब रही। जहां कम से कम एवरेज पे 4 से 5 इंसिडेंट दिन के होते थे, तब भी इस तरह क्लोजर नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन जिस दिन जनरल इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, आप कह रहे हैं आपके पास कोई वो तो सबूत लेकर आए अपने हल्के कि ये प्रिजाइडिंग अफसर आने थे, आखिर वक्त पे चेंज किया, जो कि एक बड़ी गैर मामूली बात है कि ट्रेनिंग आपने किसी और को दी है प्रिजाइडिंग मैं अफसर। मुख्तसर आपको बताता हूँ काशिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, पिछली दफा ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था, ये फॉर्म 45 का इलेक्शन हो ये गया। बहुत उनकी सुबकी हुई उस बात पे। अब इन्होंने कहा कि सीधा फॉर्म 45 ही पकड़ ले, ये हुआ है सिलेक्शन। उसमें होता ना मसला, क्योंकि आप सारे फॉर्म 45 उठा के सारे टीवी चैनलों पे घूम रहे होते हैं। उन्होंने कहा यार क्रेडिबल एक मसला बन जाता है, तो उन्होंने कहा फॉर्म 45 ही सीधा कर दो। तो मैं अपने मैं अपने भाई की सादगी पे कुर्बान जाऊं। पता नहीं कल ये चिल कर रहे होंगे जिस वजह से इलेक्शन को मॉनिटर नहीं कर सके या सोशल मीडिया नहीं देख सके। मैं ये समझता हूं कि धांधली चोरी तो ये है काशिफ साहब, छोटे अल्फाज हैं इस इलेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये तो वो कहते हैं दिन दिहाड़े डाका सी, ये हमें रिगिंग का तो अंदाजा था, ये ब्लेटेंट बदमाशी का अंदाजा कोई नहीं था। जहां पर मेरे भाई ने कहा ना अनइवेंटफुल इलेक्शन था, भाई जी अगर तुसी 8 फरवरी का इलेक्शन चुको ते अनइवेंटफुल ही सी, उत्थे भी कोई कताल नहीं सी होया पाकिस्तान विच। 8 फरवरी को 2 इलेक्शन हुए थे, एक वो जो 5 बजे से पहले जो हम जीत गए सारे, एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ का ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ 9 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। तो वो अनइवेंटफुल वाली कहानी तो यहाँ खत्म हुई। वो तो ऑब्वियसली अगर पूरा दिन अमन रहेगा तो आप फिर अगला 5 बजे बाद का इलेक्शन तभी आप सुकून से कर सकेंगे ना। वो तो एक बाय डिजाइन होता है, वो किसी का एहसान कोई नहीं है किसी के ऊपर। जो ये इलेक्शन हुआ ये बिल्कुल अनइवेंटफुल नहीं था। मैं आपको एक हल्के की मिसाल देता हूँ, दानियाल भाई ने भी एक मिसाल दी है, मैं आपको फयाज चट्ठा के इलेक्शन की मिसाल देता हूँ। हमारे एमएनए अहमद चट्ठा ने 2 सीटें जीती, एक एमएनए की और 38,000 से एमपीए की। उन्होंने वो हल्का छोड़ दिया, उसके बाद अपने भाई को उस पर खड़ा किया। 2 महीने हुए ना हुकूमत बने हुए, वो पूरा साल नहीं थे, मेरी तरह गैर मौजूदगी में ही दोनों सीटें जीत गए अहमद चट्ठा साहब। अब मजे की बात यह है कि 2 महीने पहले गैर मौजूदगी में 38,000 से जीतने वाला आदमी, उसका भाई 15,000 से कल हार जाता है। 7,500 पुलिस वाला एक एमपीए के हल्के में लगता है। जहां जिन पोलिंग स्टेशन पे, ये कह रहे हैं अनइवेंटफुल टर्नआउट, जिन पोलिंग स्टेशनों ने छेड़ा नहीं उधर टर्नआउट 30% ही रहा है। और जिसने इनको 40,000 30,000 की लीड करा दी है, कोई जिन उथे आ गए सन, ठीक है जी, उन्होंने आके उससे टर्नआउट 60% तो भी उत्ते कर छड़िया। यानी कि एक ही चक में, एक ही पिंड में 5 पोलिंग स्टेशन है, 4 पोलिंग स्टेशन या 3 पोलिंग स्टेशन 30% टर्नआउट है। जिथों गेम नूं चुकना सी उत्थे 65% हो गया अचानक। वो ज्यादा जागे हुए सन और रिलैक्स कर रहे सन, चिल कर रहे सन बाकी सारे। सो ये बदमाशी गुजरात में आप देख लें, गुजरात में क्या हुआ, हमारे एमएनए गिरफ्तार नहीं किए, वो एमएनए की करण खुरम नु मुनव्वर मंज नु उथों गिरफ्तार किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मासूमाना सवाल ये करता है कि जनाब मेरे को तो इत्थे टोटल 1200 वोट ने, ये 2 डब्बे सुबह अगले बंद करके चले गए, सील भी लगा गए। तो सर आप बैरिस्टर हैं, मैं नदी गिनती कर सकता शामी के नहीं? ठीक है जी। अच्छा, और जो सबूतों की बात है, बोरियां भरी पड़ी हैं। ये तो ऑब्वियसली दानियाल भाई तो आए खुद और वो एक ले आए, हम पूरी पार्टी हैं, बोरियां भरी पड़ी हैं। ये इवेंट होगा 1-2 दिन के अंदर, सारे लोग आएंगे, अपने सबूत लेके आएंगे, यही मैदान लगेगा इस्लामाबाद में, सारी दुनिया देखेगी। और शायद सत्तू पी के सुत्ती पे इसी जनाब
یہ سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، میرے خیال ہے الیکشن کمیشن اندھا بھی ہے، بیچارہ ڈورا بھی ہے، میری بات سنیں سر، بھی ہے تھوڑا جا کر، یہ تو اندھے ہیں، آگے ان کی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بھی اندھی ہو گئی، ان کی حکومت بھی اندھی ہو گئی، ایک ہی سمجھ دنے عوام بھی اندھی جے۔ قاسم سوری خود ایک سٹے پہ جعلی مینڈیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا، ایک پرسن ایک شخص جو اللیگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اسپیکر کی سیٹ پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ سے پارلیمان اللیگلی ڈیزالو کرائے گی، تو اس لیے یہ کم از کم لیکچر نہ دیں۔ اور دوسری بات، نہیں جناب میں کچھ نہیں مانیا، نہیں جناب میں نہیں مان رہا، میں نہیں مان رہا، سر تسی مننے ہو، گل ہے کہ تسی مننے ہو، مطلب ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن نہیں سر ہم اس لیے آپ جو آج آئین لہراتے نا سامنے، جس کا مذاق جناب ٹھیک ہے، اصل ایشو یہ ہے، دیکھیں یہ آرگومنٹ پروبیبلی بڑا فلاڈ آرگومنٹ ہے، کون کس پہ بات کرے گا، کیونکہ اس ملک کی پالیٹکس، بات کر اس ملک آپ لوگوں نے 2018 میں تنقید کی، اگر ہمارے منہ سے ایک بات اچھی نہیں لگتی، ISI کا کیس، ISI سے پیسے لینے کا ہمارے کیس منہ سے اچھی نہیں لگتی، انہاں دا وزیر اعظم کس منہ نال بیٹھا جے، انہاں دے چیف منسٹر سر تواڈے بھی رہے نے، تسی جس تھے ساڈے منہ نال اچھی نہیں لگتی نا، تسی بن رہے ہو بائی ڈیفالٹ آرگومنٹ مان رہے ہیں کہ آپ کے رہے تو ہمارے رہے، تو کیا نہیں سر میں گل کر رہا ہوں کہ تسی تھوڑا سا بالکل غدر مچا ہوا ہے اس کو، اور پبلک اس بات کا جواب دینا چاہتی ہے، اس کو جو ہے نا پولیس کے ذریعے یہ کر دیا، پریزائڈنگ فارم 45 والا الیکشن بنا دیا۔ یہ جو تھیلے کھولنے والی بات ہے نا، تو پھر آپ یہ کریں کہ جیسے آپ کو ریکاؤنٹ کا حق ہے، اگر آپ درخواست دیں within a certain time، آپ کو یہ بھی حق ہونا چاہیے ایز اے میٹر آف لا کہ آپ تھیلے کھلوا سکیں، تاکہ یہ 5 سال جو ہیں مت گزریں، اور جیسے وہ کھولے گئے، یہ جو بڑے بڑے پہلوان بنے ہوئے ہیں نا، ان کی وہ اثر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی ان کو، جب ان کو آپ کو پتہ چلے گا ان میں سے کیا نکلنا۔ آخر میں اگر ہم سزا جزا ایڈ کر دینا اس نظام میں کہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا RO ہو، پریزائڈنگ افسر ہو۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، نون لیگ کی طرف سے ایک شور مچایا گیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے مل کر نون لیگ کے کارکن کو ڈنڈا مار کر قتل کر دیا ہے۔ آج دانیال عزیز نے اس پروپیگنڈا کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ نون لیگ کے کارکنان نے جو الزام لگایا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے جس شخص کے سر پر ڈنڈا مار کر ان سے قتل کر دیا تھا، وہ ان کی ایک ذاتی لڑائی تھی، لیکن نون لیگ نے اپنے وتیرے کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، سازش کی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے نون لیگ کے کارکن کے سر پر ڈنڈا مار کے اسے شہید کر دیا۔ لیکن آج دانیال عزیز نے نون لیگ کے اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس خاندان کے فرد کی موت ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کر دی کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، ROs، DROs اور پریزائڈنگ آفیسرز جنہوں نے الیکشنز کروانے تھے، انہیں ٹریننگ تو دی گئی لیکن انہیں ذمہ داریاں نہیں دی گئی۔ دانیال عزیز نے اس بارے میں بھی ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ جن کو ڈیوٹی دینی تھی ان کو نہیں دی گئی، بلکہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیا گیا جن کے ساتھ انہوں نے ڈیلز کی تھی، کیونکہ انتخابات میں انہوں نے دھاندلی کرنی تھی۔ اسی وجہ سے ناظرین، جیسا کہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جعلی ووٹوں پر ٹھپے لگا کے باکسز میں بھرے جا رہے تھے، اور اس پر پریزائڈنگ آفیسرز خاموش تھے۔ جب ایک صحافی نے پوچھا کہ ابھی تک صرف 6 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جبکہ ڈبہ بھرا ہوا ہے، تو اس پر اس پریزائڈنگ آفیسر بالکل خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کل انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ یہ دل کھول کر دھاندلی کر سکے اور عوام تک یہ ویڈیوز وائرل نہ ہو کر پہنچ سکے۔ ویسے تو نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں کو عوام کی بالکل نہیں پڑی ہوئی، عوام کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے کہتے ہیں نا کہ نچن ہی لگ گئی تو پھر کونڈ گادا۔ اب تو نون لیگ والے ہر طرح کا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کھلم کھلا کرتے ہیں، اس لیے انہیں عوام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کل ضمنی انتخابات میں انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عوام کی طرف سے کوئی بھی اسٹرانگ ری ایکشن نہ آ سکے، اور اس دوران یہ اپنی من مرضی کے نتائج بھی دے سکے۔ لیکن عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اب جب بھی یہ ملک میں الیکشن کروائیں گے تب بھی عوام نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں سے اپنا انتقام ووٹ کی صورت میں لے گی۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔